السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے. میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں, اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں. یہی میری کامیابی ہے. دنیا فٹ بال کا عظیم ٹورنامنٹ فیفا ورلڈ کپ وہ رات اپنے انجام تک پہنچ گیا, اور ان ایکسپیکٹڈ کرنے والے جو کہہ رہے ہیں کہ ارجنٹینا بڑا فیوریٹ تھا, لیکن 16 سال کے بعد اسپین نے 1-0 کے مارجن سے ارجنٹین کو شکست دی, اور ایسی شکست ہوئی کہ پورا گراؤنڈ پہلے تو خاموش ہو گیا, اور اس کے بعد جو اسپینش کھلاڑیوں نے اور میڈرڈ میں, بارسلونا میں, مختلف شہروں میں جو انہوں نے جشن منایا وہ دیکھنے کے قابل. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کھلاڑی جو جیتے تھے ان کو گولڈ میڈل پہنائے, سلور میڈل بھی دیے گئے جو ارجنٹینا کے کھلاڑی تھے. اس ٹورنامنٹ میں کئی اپس ڈاؤنز ہوئے. پہلے کئی لوگوں کو اعتراض بھی تھا, کئی ٹیموں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں, اور یہ بھی ہوا کہ ارجنٹینا کو جان بوجھ کے یا اتفاقیہ طور پہ ایک ایسے پول میں شامل کیا گیا جہاں کی ٹیمیں بہت ہی یعنی ناتجربے کار تھیں اور ان سے وہ ایزلی جیت سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود مصر اور انگلینڈ کی ٹیموں کے ساتھ جو ان کا 16 میں اور 8 میں جو مقابلہ ہو, وہ بظاہر جس طرح ریفریز نے فیصلے دیے یا جس طرح ریفریز نے اپنا جوہر دکھائے اس کے مطابق تو مصر یعنی ایجپٹ یہ ٹورنامنٹ کا وہ میچ جیت چکا. لیکن وہ جو تعصب تھا, نسلی تعصب تھا, کیا تھا, اب اس کو کیا نام دیا جا سکتا ہے وہ تو ایک الگ بحث ہو جائے گی. انہوں نے ارجنٹینا کو کوئی فاؤل نہیں دیا, کوئی اس میچ میں یلو کارڈ یا ریڈ کارڈ نہیں دکھایا, لیکن ہر دوسرے ایجپٹ کے کھلاڑی کو یلو کارڈ دکھایا گیا, ان کے کیے ہوئے گول کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, نامنظور کیا گیا, اور جو ایک گول ارجنٹینا نے کیا تھا وہ نہ ہونے کے والا گول تھا, لیکن وہ بھی ان کو جو ہے کارآمد گول کیا گیا کہ یہ صحیح گول ہے. اس کے بعد انگلینڈ کے میچ میں بھی یہی ہسٹری دہرائی گئی, اور کافی حد تک ارجنٹینا کو سپورٹ کیا گیا, میسی کو سپورٹ کیا گیا, لیکن بظاہر اس کے علاوہ اور بھی کئی گھپلے ہوئے. یعنی ایک امریکن کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھا کے باہر کیا گیا تھا, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ذاتی مداخلت پہ فیفا کے پریزیڈنٹ نے وہ فیصلہ بھی واپس لیا, جو فیفا کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہو کہ ایک کسی بھی شخص کو, کسی بھی پلیئر کو آپ ریڈ کارڈ دکھائیں, لال کارڈ دکھائیں, تو آٹومیٹیکلی اس کا یہی ایک مطلب بنتا ہے کہ وہ اگلا میچ نہیں کھیل سکتا یا وہ اسی میچ میں واپس نہیں آ سکتا. لیکن وہ ریڈ کارڈ ایسا تھا کہ وہ بیلجیم کے خلاف وہ کھلاڑی نہیں کھیل سکتا, لیکن صدر ٹرمپ نے بھی اس کو منظور کروایا اور فیفا بے بس ہو گیا, کیونکہ فیفا کی تاریخ ایسی ہے کہ امریکہ اس کو زیادہ فنڈس لیتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, لیکن یہ قسم کی بہت بڑا داغ تھا فیفا کے کردار پہ, فیفا کے اسٹیٹس پہ, اور پریزیڈنٹ جو فیفا کا تھا وہ بھی لاجواب ہو گیا, لیکن اس کو فیصلہ واپس لینا پڑا. ایجپٹ نے جو احتجاج کیا تھا وہ بھی دیکھنے جیسا تھا, ان کے ہیڈ کوچ کو بھی یلو کارڈ دکھایا گیا, ان کے کھلاڑیوں کو بھی, اور ان کے کھلاڑی کو جب بلایا گیا کچھ کمنٹس کے لیے تو انہوں نے علل اعلان کہہ دیا کہ یہ نسل پرستی ہے, یہ ایک ریاض سے دھوکہ ہے, فیورٹزم ہے ارجنٹینا کو. پوری دنیا کے 2 ارب سے زیادہ لوگوں نے یہ ٹی وی اسکرین پہ دیکھا, لیکن اس کے باوجود فیفا کا یہ میچ چلتے رہے. ارجنٹینا کو تھوڑی بہت سپورٹ ملتی رہی بقول کچھ ماہرین کے, بقول کچھ ایکسپرٹس کے اور پرانے فٹ بال کے کھلاڑیوں. آج رات کا جو میچ تھا یہ ایک قسم کا سروائیول میچ تھا, ڈو اور ڈائی تھا, اور اس میں ایک ایسا کھلاڑی بھی تھا اسپین کی طرف سے جو بیسی نے اس کو 19 سال پہلے وہ جب 5 مہینے کا تھا تو گود میں کھلایا, کیونکہ بیسی کا اسپین کے ساتھ بڑا تعلق. جب اس کی 20 سال ایج تھی تو انہوں نے بارسلونا اسپین کی ایک کاؤنٹی جوائن کی تھی, کلب جوائن کی, اور 19 سال تک تقریباً 18 سال تک اس سے کھیلتا رہا. وہ لڑکا 19 سال کا ہو گیا
اور وہ اسپین کی طرف سے جس کو گودی میں کھلایا تھا میسی نے، وہ اسپین کی طرف سے فائنل کھیل رہا تھا، جو بھی ایک ریکارڈ تھا فیفا کی ورلڈ کپ میں کہ ایک بچہ جو اس کی گود میں کھیلا 5 مہینے کی عمر میں، وہ اس کے سامنے تھا۔ بہرحال یہ کئی چیزیں اپنی یادیں چھوڑ گیا فیفا کا یہ ورلڈ کپ 2026، اور اسپین کو میں بھی مبارکباد دیتا ہوں، پوری دنیا اس پہ مبارکباد جو ہے وہ دے رہی ہے۔ جبکہ میسی صاحب کو ایک دفعہ گولڈن بوٹ ملا ہے، میسی کے 8 گول تھے اور اس فرانس کے کھلاڑی پاسو صاحب کے 10 گول تھے۔ تو کئی چیزیں ہوئیں، کئی اپس ڈاؤنس ہوئے، کئی ریکارڈ ٹوٹے، کئی جڑے، کئی ٹوٹے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فیفا ورلڈ کپ جو جب بھی ہو، کہاں پہ بھی ہو، تو اس میں آنیسٹی کے ساتھ موقع دیے جائیں کھلاڑیوں کو، ٹیموں کو۔ اور یہاں تک بھی ہوا کہ ایک 5.5 لاکھ پاپولیشن کے کنٹری کا ملک، اس کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، اس نے ٹف ٹائم دیا ارجنٹینا کو، اس کا پہلا میچ تھا اور اس نے 11 گول بچائے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسپین کی بھی ایک یہ بڑا ریکارڈ قائم کیا کہ پورے ٹورنامنٹ میں ان کے خلاف صرف 1 گول ہوا۔ یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 1 گول ہوا اس کے خلاف اتنے میچز میں، لیکن وہ ورلڈ کپ کا فاتح ہوا۔ اسپین کے شہنشاہ فلپ نے ان کو مبارکباد کا پیغام دیا ہے اور ان کو $50,000 ملین کا انعام ملا ہے۔ فیفا کے فائنل کی رقم $50,000 ملین تھا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ برازیل بھی یہاں سے نکل گیا، انگلینڈ بھی نکل گیا اور ارجنٹینا بھی نکل گیا، اور کئی جو مختلف قسم کے، فرانس بھی نکل گیا، انگلینڈ بھی نکل گیا، یہ جرمنی بھی نکل گیا، یہ سارے ورلڈ کپ کے فائنلسٹ رہے ہیں، ورلڈ کپ جیت چکے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی بھی گیم ہو، ریفریز کو بھی چاہیے کسی کو سپورٹ نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، گیم آنی جانی چاہیے، جیت اور ہار ہوتی رہتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر میں اسپین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ کا ورلڈ کپ بھی بڑے اطمینان سے ہوگا، آنیسٹی کے ساتھ ہوگا، اور دنیا فٹ بال کی جو خاص کر کے یورپ اور عرب ممالک اس کے شیدائی ہیں، وہ آئندہ بھی انشاءاللہ ان میچز سے لطف اندوز ہوں گے۔